بریک سے آگے ہم واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ، اور بزنس لنچ میں ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بریک سے پہلے ہمیں پتہ چلا تھا ہمارے ساتھ کالر ہیں. اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کالر ہیں تو ہم لائن پہ آئیے. السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ پھر سے کال کر لیجیے گا. اب ہم بات کر رہے تھے کہ ہیلتھ پروڈکٹس جو ہوتی ہیں کیا ان کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے ہیلتھ پروڈکٹ کو زیادہ مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس میں ہم کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ریگولیٹڈ ہوتی ہیں. ہیلتھ میں دو چیزیں، ایک تو اپنے او ٹی سی ہے، اوور دا کاؤنٹر آپ گئے اور جا کے آپ نے خرید لی، اور دوسری ہوتی ہے جو کہ آپ کے اپنے پرسکرائب پروڈکٹ ہوتی ہے جسے صرف ڈاکٹرز لکھ سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت سی پرسکرائب پروڈکٹ بھی ہمارے کے جو اپنے دکاندار ہوتے ہیں، جو ہمارے میڈیکل اسٹور فارمیسی، وہ بغیر پرسکرپشن دیتے ہیں. دیکھیں اس میں مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے؟ یہ اصل میں کمپلیکس پروڈکٹ ہے، یہ آسان پروڈکٹ نہیں ہے. اور ہائی مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے جانتی ہوں آپ سے. ہمارے ساتھ عرفان ہے کراچی سے. جی السلام علیکم عرفان. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے کہ میں ایک چھوٹی سی شاپ چلاتا ہوں اور میرا کافی سالوں سے چلا رہا ہوں. تو میں نے خود نے ایک تجربہ مجھے اس میں ہے، ایکسپیرینس میں نے اپنا خود کا بھی ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ جو ہے کام کرتے ہیں تو اس میں ان کے، جیسے کہ آپ نے ابھی بھی بتایا، میزبان نے بھی بتایا ابھی، کہ وہ پروفٹ بہت زیادہ رکھنا چاہتے ہیں ہر کام میں، چاہے وہ اس کی سیل بھلے کم کیوں نہ ہو. لیکن اگر جیسے یہ انہوں نے ابھی موبائل کی مثال دی کہ جب شروع میں موبائل آیا تھا تو وہ انکمنگ کے بھی چارجز لگتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ سستے ہوتے گئے، پیکیجز آتے گئے، آپ دیکھیں اتنی بڑی انڈسٹری ہو گئی ہے کہ لاکھوں لوگ اس کے اندر کاروبار سے وابستہ ہو گئے. تو میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے ہر کام کے اندر، چاہے وہ سبزی والا ہو، چاہے فروٹ والا ہو، چاہے رکشہ والا، وہ کھڑا رہے گا لیکن اس کو کام نہیں کرنا ہے. وہ چاہتا ہے بس میں 3-4 گھنٹے کام کروں مگر میں اتنا پروفٹ لے لوں کہ گھر پہ جا کے میں آرام سے اپنا گزارا کر سکوں. چاہے وہ کوئی بھی، اب رکشہ، اب فروٹ لے لے، سبزیاں لے لے، آپ اتنا زیادہ مارجن کے ساتھ کام کرتے ہیں. حالانکہ کوئی بھی کاروبار، میں ایک شاپ چلاتا ہوں لیکن اتنا مناسب ریٹ پہ میں کام کرتا ہوں کہ میرا ماشاءاللہ بہت کام چلتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے کاروبار میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر لوگ جو بس ڈبل کرنا ہے کسی طرح سے بھی، اور وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ 12-12 گھنٹے تک وہ کام نہیں کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مرغا پھنس جائے کہ بس اسی سے سارا گزارا ہو جائے ان کا. جی بہت شکریہ وہاں کال کرنے کے لیے. بات تو میں سمجھتی ہوں 100% انہوں نے صحیح کی، کیونکہ میں نے بھی بہت دیکھا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ایک کسٹمر آگے، چلو سارے دن کی کمائی جو ہے وہ اسی سے کر لی جائے. ایسا ہے نا؟ دیکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے رکشہ والوں کی جو اپنے مثال دی، تو ان کو تو میں کہتا ہوں کہ رکشہ اور ٹیکسی والوں کا اصل میں ٹائم کی قیمت ہے. اگر ان کے سارا دن اگر نکل گیا اور انہوں نے کہا نہیں جی میں تو مہنگے داموں جاؤں گا ورنہ میں جاؤں گا نہیں، تو انہوں نے، عرفان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ تب تو وہ سارے دن اپنے کچھ اپنے کمائے گا ہی نہیں. اچھا سروس انڈسٹری میں نے دیکھا کہ یہ ہے، یہ صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے پلمبر آپ دیکھ لیں، آپ اپنے کارپینٹر لے آئیں، کہے گا جی میں دہاڑی میری چل رہی ہے 600 روپے 800 روپے، اور اگر یہ 800 روپے ہے تو میں 750 میں نہیں آؤں گا، سارے دن بیکار بیٹھا رہے گا، لیکن وہ 50 روپے کی وجہ سے اس نے اپنے جو ہے نا وہ 750 روپے لوز کر دیے. تو یہ تو ہمیں ان لوگوں کو یہ بات، پہلی بات تو اپنے سمجھنا چاہیے. جہاں تک کہ اپنے پروفٹ کم کرنے کی بات ہے، کیونکہ عرفان صاحب کا تعلق جو ہے وہ اپنے ہمارے جو جسے ہم اپنے ٹریڈ کمیونٹی جو کہتے ہیں اس سے ہے. بہادر آباد میں ایک دکان ہے جو اپنا پروفٹ بہت کم رکھتی ہے، ان کو اپنے معلوم ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں، اور اب ماشاءاللہ ان کی 2 بہت بڑی شاپس ہیں اور تیسری بھی شاید وہ ڈیفینس میں کھولنے والے ہیں. تو یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے نا کہ پروفٹ آپ کم رکھیں گے، انہوں نے اپنا پروفٹ کم کر دیا ہے. پورے کراچی سے لوگ بہادر آباد آگے جو ہے وہ پورے مہینے کی شاپنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا والیوم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ان کی وجہ سے. تو اگر آپ اپنا پروفٹ اگر تھوڑا سا اپنے کم کر دیں گے، آگے پاس گاہک زیادہ آئیں گے. اگر آپ ایک چیز پہ 50 روپے کما رہے ہیں، اگر آپ وہ اپنے پروفٹ کو کم کر دیں گے، اس سے شاید آپ 20 روپے کمائیں گے، لیکن اگر آپ 10 بیچیں گے تو آپ 200 روپے کما لیں گے. اچھا عاصم، ہمارے یہاں جو ہے کتنی مارکیٹنگ کو کتنا پروفیشنلی لیا جاتا ہے، جو مارکیٹنگ کی جا رہی ہے اس کو؟ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پروفیشنلی لوگ اس کو اپنے کر رہے ہیں، دیکھیں وہاں پہ ایک تھوڑا سا آبسٹیکل ہے. تھوڑا سا آبسٹیکل اس لیے ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں تو میرے خیال سے کوئی آبسٹیکل نہیں، کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آتے ہی مارکیٹنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں اور وہاں پہ ٹوٹلی پروفیشنل مینجمنٹ ہوتی ہے. لیکن جو پاکستانی کمپنیز ہیں جو کہ جہاں پہ اونر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اوپر، وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بزنس ہے اور جو میں کہوں گا وہی ہونا چاہیے. تو جب کوئی وہاں پہ پروفیشنل مارکیٹر آتا ہے اور وہ کوئی اپنے مارکیٹنگ سجیشن دیتا ہے تو اس کو وہ اونر کہتے ہیں نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے، تو میں جانتا ہوں پچھلے 20 سال سے ایسا ہوتا ہے تو تم اس کا ایسا کرو، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ مارکیٹ جو اس کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے. اچھا مارکیٹ ڈائنامک ہے، چیزیں چینج ہوتی ہیں، کلچر چینج ہوتے ہیں، ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں، فیشن چینج ہوتے ہیں.
وہ اونر صاحب بھی وہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے پھر وہاں پہ اپنے پروفیشنل مارکیٹرز نہیں آتے ہیں, اور جب وہ نہیں آتے تو وہاں پہ پھر اس کا جسٹیفائی نہیں ہوتا. یہ ایک تھوڑا سا میرے خیال سے تمام پاکستانی کمپنیز میں نہیں ہے, لیکن اکثر جگہ پہ یہ دیکھا جاتا ہے. چلیں آپ سے لاسٹ میں جاننا چاہوں گی کہ مارکیٹنگ جو ہے, کسی بھی پروڈکٹ کی جو مارکیٹنگ جب کرنی ہوتی ہے اس کا اصولی طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ پروسیس کی بات کر رہی ہیں تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے پروڈکٹ جو ہے وہ کانسیپٹ سے شروع ہوتی ہے کہ اصل میں وہ کانسیپٹ کیا ہے جس پہ آپ پروڈکٹ کو بیچیں گے. اگر آپ کا وہ کانسیپٹ کلیئر ہے تو ہر چیز کلیئر ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں اسٹارچ آتے ہیں, اسٹارچ اسپرے کرتے ہیں آپ, اسٹارچ آتے ہیں. ایک کانسیپٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے کاٹن کے کپڑوں کو لانڈری میں بھیجتے ہیں, صبح پہنتے ہیں, شام تک وہ اسٹارچ سارا سب ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے اتنے پیسے خرچ کریں, آپ یہ اسپرے کریں اس پہ دوبارہ استری کریں اور وہ اسٹارچ دوبارہ لگ جائے گا. دوسرا اس کا کانسیپٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے کاٹن کے کپڑے لانڈری میں نہ بھیجیں کہ وہ تو 3 دن بعد دے گا, آپ خود دھو لیں, اسٹارچ ہی کرنا ہے تو آپ یہ اسپرے کریں اسٹارچ. اور تیسرا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاٹن کے کپڑوں کو استری کرنا بہت مشکل ہے, آپ یہ اسپرے اسٹارچ کریں گے تو وہ سافٹ ہو جائے گی اور آپ اسٹارچ کرتے ہیں. اب اس میں سے آپ جو بھی کانسیپٹ چوز کریں گے آپ کی باقی تمام چیزیں اس کانسیپٹ پہ چلیں گی, کیونکہ اسی سے آپ اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ میں کن لوگوں کو بیچوں گا, کہ جو لوگ لانڈری میں اپنے کپڑے بیچتے ہیں یا جو کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں, جو اپنے کرتے شلوار پہنتے ہیں, وہیں سے آئیڈینٹیفائی کریں گے. وہیں سے آپ ان کا انکم گروپ نکالیں گے کہ وہ کتنے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں اس پہ میں یہ اسٹارچ بیچوں. انہیں سے پھر آپ ایڈورٹائزنگ کیمپین بنائیں گے کہ جی ان لوگوں تک میں ایڈورٹائزنگ کیسے کروں کہ ان تک میں اپنے پہنچ سکوں. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ اس کو کانسیپٹ سے اسٹارٹ کریں اور پھر اگر آپ اس کو لے کے چلیں تمام مارکیٹنگ کی کتابوں میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی. کانسیپٹ اصل چیز ہے کہ آپ کس کانسیپٹ پہ پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں. صحیح, زبردست, بہت شکریہ آپ کا عاصم ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں آئے اور آپ نے کافی انفارمیشن جو ہمیں پہنچائی. اور میں اپنے ناظرین کو کہوں گی کہ یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس کے سیکرٹس میں نے جاننے کی کوشش کی, اور کوئی بھی اپنے سیکرٹس بتاتا نہیں ہے, مگر عاصم نے آج پھر بھی کافی سیکرٹس جو ہمیں بتائے ہیں. اور آپ لوگوں کو میں کہوں گی کہ آج یہ شام کو آپ پروگرام دیکھ سکیں گے فیس بک پہ, ہمارا پیج ہے لائیو وائر کے نام سے, اس پہ, اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں میل کر سکیں گے livewire@businessplus.tv پر. اور اسی بات کے ساتھ مہنور سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.